بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ تو جی جناب، سب سے پہلے تو جو خبر ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جو لوگ گئے ہیں، جن کے نام دیے گئے تھے، جس میں ان کی بہنیں تھیں، ان کو کسی کو بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ چند ایک لوگوں کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یعنی کیا بات ہوئی ہے فیصل چودھری کے ساتھ، تو وہ تقریباً آپ نے سن بھی دی ہوں گی کچھ باتیں۔ تو لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ جس کی طرف میں آتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے مجھے غلط سمجھ لیا ہے، میں وہ نہیں ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ایک خوبصورت، ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں، یہ شاید یہ ڈفر لوگ جو ہیں، یعنی جن کو آپ ڈفر سمجھتے ہیں، ڈفر کون ہے؟ یہ کمپنی بہادر، شاید ان کو اس سینٹینس کی سمجھ ہی نہ آئے، کیونکہ نہ تو ان کے پاس تعلیم ہے، نہ یہ کوئی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوائے وہی 2+2 4، اور 4 سے مراد 4 پلاٹ، یعنی یہ پلاٹس کے لیے جیتے ہیں مرتے ہیں، نہ ان کی زندگی کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں مقصد ہے، نہ کوئی آبجیکٹو ہے۔ یعنی گدھے نما یہ انسان ہیں، جن کی میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، اور آگے سے ایسے ایسے لوگوں کی یہ سلیکشن کرتے ہیں جس میں صرف معیار ایک ہوتا ہے کہ جو شخص غیرت مند نہ ہو، جو مینج ہو سکے، ایسے شخص کو جناب آپ نے افسر بھرتی کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ جگہ جگہ پہ کئی مقامات پہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ نے گڈ اور ایول میں سے کیا چوز کرنا ہے، تو وہ شخص ایول کو چوز کرے۔ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا آپ نے سامراج کے ساتھ کھڑے ہونا، تو وہ وہاں بھی سامراج کو کرے گا۔ اور آپ نے مجاہد کے طور پہ خود کو پریزنٹ کرنا ہے۔ ہاں، جھوٹ بول کے وہ اپنے آپ کو مجاہدین بتانا الگ بات تھی، وہ دور گزر گیا۔ یا تو اب تو یعنی مکمل طور پہ کمپنی ننگی ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کھل کر جو ہے اپنا جو ہے وہ کھیل جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ اب ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جناب ان کا امیج کیا ہے۔ ان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی ہر چیز جو ہے وہ یہاں ہوتی ہے لوگ کے اوپر، لیکن ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں پر ایک چیز میں اس طرف آتا ہوں جو عمران خان صاحب نے بات کی، لیکن اس سے پہلے یہاں آپ یہ سمجھیں تو ایک ذہن سے یہ بھی نکال دیں کہ شاید یہ پہلے بار ایسے لوگ آئے ہیں، اس سے پہلے جو ہے لوگ اچھے تھے۔ اگر آپ نے حیدر مہدی صاحب کو جانتے ہیں جو پروگرام کرتے ہیں، تو کیونکہ وہ خود بھی کمپنی کا حصہ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جاب چھوڑ دی تھی، تو ان کا ایک دن پروگرام سن رہا تھا، تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ جناب پہلے تو جو مارشاء اللہ ہیں یا جو ہے لوگ شاید جو ہے حکمرانی کو یا حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے اس لیے کہ وہ ملک بچانا چاہتے تھے۔ یہ جناب ڈرامہ نہیں ہے، یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کے پاس پورا علم نہ پہنچ سکتا، اور یہاں بڑے بڑے ایسے لوگ جن کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کے پاس اگر مکمل طور پہ علم نہیں ہے، تو ان کے پاس وہ لینز ہی نہیں ہے جس کو یعنی وہ لگا کے ریئلٹی تک اور حقیقت تک پہنچ سکے۔ یعنی آپ کا اگر بادشاہ ہو اور وہ کیونکہ عقل کل اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، تو ایسا بادشاہ جو عقل کل آپ کو سمجھے گا اور کوئی اپنے مشیروں کے ساتھ بھی جو ہے باہمی مشورہ نہیں کرے گا، وہ ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اچھے بادشاہ جو بھی دنیا میں ہوئے ہیں وہی تھے جنہوں نے اچھے مشیر رکھے ہوئے تھے، اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سمجھتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے، یا انہوں نے کوئی ججز رکھے ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ تو بادشاہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جب عقل کل، جیسے ضیاء الحق صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا وہ شخص، تو اس سے کیا آپ یہ سمجھنا کہ جو ملک کو سیو رکھنا چاہتا تھا، یا ایوب خان یا دوسرے، ہاں ان میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک مکمل طور پہ بے شک تباہ ہو جائے، ہاں وہ اپنی طاقت کے نشے میں یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ جگہ ہوگی، یہ پلاٹ جو ہے یہ ٹکڑا زمین کا ہوگا تو ہم کچھ کریں گے نا۔ تو اس لیے زیادہ تک آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا وہ ذہنی بیماری، اس کی ذہنی پستی، جو خود کو اپنے آپ کو ایک مذہبی شخص بنا کر پیش کرنا کہ میں جی مذہبی شخص ہوں اور میں بہت بڑا مجاہد ہوں، حالانکہ وہ ایک کننگ قسم کا مکار قسم کا شخص تھا وہ ایوب خان۔ تو ان کا کوئی ملک کے ساتھ نہیں، ان کو صرف اپنی طاقت کا نشہ تھا، اپنی طاقت بچانے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ تو اس میں اگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے نا کہ جناب وہ ملک کو بچانا چاہتے تھے، نہیں جناب، اگر آپ لوگوں نے ملک کو بچانا ہوتا، نہ آپ کا یحییٰ خان، نہ ایوب خان، کوئی بھی فوجی عامر، کوئی بھی افسر جو ملک بچانا نہیں چاہتا تھا، صرف ملک کو تباہ کرنا چاہتے تھے،
ہاں وہ ذرا اپنی طاقت میں تھے، ان کو اتنا تھا کہ ہمارے لیے یہی ٹکڑا ہے نا، اسی پہ ہم نے رہنا ہے، تو ہمارے نیچے جیسے ہم چاہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں یحییٰ خان نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے، ایوب خان نے کتنے لوگوں کو مروایا، اور ضیاء الحق صاحب نے ایم کیو ایم جو بنائی، جہاں پہ اتنی ٹریننگ دی جاتی تھی لوگوں کو کیسے تم لوگوں نے بندوں کو مارنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا سب کا ایک ہی کھیل تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ ٹھیک تھے، ان میں کوئی فرق ہے نہیں، یہ ایک جیسے لوگ ہیں، بلکہ یہ تو پھر آپ کو جو موجودہ آپ کے پاس جو ہے، یعنی کہہ لیں کہ لیڈرشپ ہے، اس میں تو وہ لوگ ہیں کہ جو کھل کے سرے عام ننگا ناچ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو ایک ایک چیز عیاں ہو جائے کہ یہ نہ اسلامی طور پر مذہبی طور پر آپ کے مطابق ہے، ان کا کوئی نیریٹو ایک عام پاکستانی کے مطابق نہیں ہے، یہ خود کو ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی ان کے اندر کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ملکی یا ملک کی محبت نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی طور بھی کسی کے ساتھ سوائے اپنے مفادات کے کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے۔ جی اب آ جائیں، بات جو عمران خان صاحب نے کی ہے کہ انہوں نے مجھے غلط سمجھا، تو وہ بات یہ ہے جیسے عمران خان صاحب کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کو دوسرا شخص بھی اچھا لگتا ہے، یعنی آپ اگر سچے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے سارے ہی لوگ سچے ہیں، اگر آپ جھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے سارے لوگ جھوٹے ہیں۔ تو یہ کمپنی کیونکہ ڈفرز کی کمپنی ہے، جاہلوں کی کمپنی ہے، بے غیرت لوگوں کی کمپنی ہے، کم پڑھے لکھے ہیں، نہ ان کے اندر غیرت ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے مینج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ملک کا خواب جس نے دیکھا تھا نا، اقبال نے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو اقبال جو ہمارے مفکر بھی ہیں، جو ہمارے یعنی کہنے کے لیڈر بھی ہیں، جو ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، تو ان کی زندگی تو یہ تھی کہ انہوں نے مکمل طور پہ جہاں اسلام کو انٹرپریٹ کیا، انہوں نے مکمل طور پہ ایک مرد مجاہد کی تمام خوبیاں بتائیں، ان کی شاعری مزین ہے اس چیز سے۔ تو اس شعر میں اقبال یہ فرماتے ہیں کہ یہ آسان زندگی مسلمان مومن کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی نوجوان نسل کے لیے، اپنی نسل کے لیے یہ مانگا کہ خدا تمہارے اوپر مشکلیں لے آئے، تاکہ تمہیں، کیونکہ آپ جب بھی آسانی کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو مشکلیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنے رب کے نزدیک کر دیتی ہیں، وہ آپ کو ایکسپلور کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، آپ چیزوں کو سوچتے ہیں، آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں، جب پریشانی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں پریشانی میں اللہ آپ کو یاد آتا ہے، آپ اپنی کریشن کے اوپر، اپنی تخلیق کے اوپر جو ہے وہ سوچتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا کیا۔ بہت ساری پرتیں، بہت سارے رشتے، بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے یہ مجاہد جو ہے یہ ایسے ہی ہوتے، لیکن یہ وہ مجاہدین ہیں کہ جن کو سوائے ایک پاکستان میں صرف ادارہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی چیز کی کمی نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتی ہے، آپ وہ جناب جب چاہیں آپ کا پورے کا پورا اسٹیٹ بینک کو کیپچر کر لیں، اس کا سارا پیسہ نکلوا لیں، آپ کے ہر بندہ یعنی آپ کے جائی سے لے کر نیچے عام مزدور تک جس کو چاہے اٹھا۔ ہاں جی، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عمران خان صاحب انہی کی طرح کے ہیں، یعنی وہ سہل پسند ہیں، ان کے جناب آپ تھوڑے سے پیسے چھین لیں گے، ان کو جناب جیسے ہم نشہ کرتے ہیں یا شرابیں چلتی ہیں، ہم ہر طرح کے گندا نشہ ہم لوگ سستا نشہ کرتے ہیں، تو شاید وہ بھی نشہ کرتے ہوں گے، کیونکہ اتنا بڑا پاپولر پلیئر ہے، جیسے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ بھی تو پلے بوائے ہیں۔ تو یہاں پر ان سے غلطی ہوگی، اور اس کے بہت سارے معنی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہوں گے، لیکن یہ ایک ان کے منہ پر تمانچہ مارا ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ تم گھٹیا نسل کے گھٹیا لوگ، میں تمہارے جیسا گھٹیا شخص نہیں ہوں، میں چند روزہ زندگی کے لیے یہ نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لوں، اور اس میں ایک پیغام ہے قوم کے لیے کہ جناب ہم جیسے لوگ، یہ عام پاکستان میں جو لوگ ہیں جو میزریبل زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود زندگی میں کمپرومائز کرتے ہیں، اور کہاں وہ شہزادوں جیسی زندگی گزار کر اس کی بہنیں جو ہے، صرف ان کا قصور کیا ہے، ان کا تعلق مافیا سے نہیں ہے، وہ عظیم لوگ ہیں، وہ اس ملک کے صحیح شہری ہیں۔ تو یہ ہے، تو یہ قوم کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ آپ میزریبل زندگی گزارنے کے لیے رینگنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ شاہین کی طرح جھپٹ کر اپنا شکار اور اپنی آزادی چھین لیں، یہی زندہ قوموں کی معراج ہوا کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔